سورہ لقمان مکی صورت ہے۔ ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 31 ہے اور قرآن پاک کے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 57 ہے۔ اس میں 34 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ سورہ لقمان پوری مکی صورت ہے، لیکن اس میں 2 آیتیں مدنی ہیں، اور وہ 2 آیتیں ولو ان ما فی الارض سے شروع ہوتی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں 548 کلمات ہیں اور 2110 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الف لام میم، حروف مقطعات جن کے معنی اللہ جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہدی و رحمت للمحسنین، ہدایت اور رحمت ہے نیکوکاروں کے لیے۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی آیات حکمت والی ہیں، اور جو محسنین ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، نیکی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ، وہی اپنے رب کی ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور انہی کا کام بنا اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور کچھ لوگ کھیل کی بات خریدتے ہیں۔ لہو الحدیث، کھیل کی بات۔ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے خلیفہ صد الافاضل حضرت علامہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، لہون یعنی کھیل ہر اس باطل کو کہتے ہیں جو آدمی کو نیکی سے اور کام کی باتوں سے غفلت میں ڈالے۔ تو جو کہانیاں اور افسانے اور جو کھیل کود انسان کو نیکی سے دور کر دے اور کام کی چیزوں سے، کام کی باتوں سے غفلت میں ڈال دے، غفلت پیدا کرے، وہ لہون ہے، وہ کھیل ہے، اور یہ باطل ہے۔ اب ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جنہوں نے ہمیں غفلت میں ڈالا ہے۔ بہت سے لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں، مختلف چینل دیکھتے ہیں، بہت سے لوگ انٹرنیٹ کا استعمال بہت کثرت سے کرتے ہیں، فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے اور دیگر سافٹ ویئر کے ذریعے وہ انٹرنیٹ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ کتنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ضروری کام ہے، جو کام کی بات ہے، اسے چھوڑ کر ہم کسی غیر ضروری چیز میں لگے ہیں، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ کمپیوٹر پر، انٹرنیٹ پر ہمیں ضرورت ہے 10 منٹ کام کرنے کی، وہ 10 منٹ کام کرنے کی جو ضرورت تھی وہ تو پوری ہو گئی، لیکن 4 گھنٹے جو ہم نے ضائع کیے اس کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ اسی طرح جو کھیل کود میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں انہیں بھی سوچنا چاہیے۔ کھیل کی تعریف فرمائی ہر اس باطل کو کہتے ہیں جو آدمی کو نیکی سے اور کام کی باتوں سے غفلت میں ڈالے۔ کہانیاں، افسانے اسی میں داخل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو فضولیات سے اور بیکار چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ،
اور کچھ لوگ کھیل کی بات خریدتے ہیں لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، تاکہ اللہ کی راہ سے بہکا دیں بھی سمجھے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اسے ہنسی بنا لیں، أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یہ آیت نضر بن حارث بن کلدہ کے بارے میں نازل ہوئی، جو تجارت کے سلسلے میں دوسرے ملکوں میں سفر کیا کرتا تھا۔ اس نے عجمیوں کی کتابیں خریدیں جن میں قصے کہانیاں تھیں۔ وہ کفار قریش کو سناتا اور کہتا کہ سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہیں عاد و ثمود کے واقعات سناتے ہیں، اور میں رستم، اسفندیار اور فارس کے بادشاہوں کی کہانیاں سناتا ہوں۔ کچھ لوگ ان کہانیوں میں مشغول ہو گئے اور قرآن پاک سننے سے رہ گئے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہاں فرمایا تاکہ اللہ کی راہ سے بہکا دیں بغیر علم، بغیر علم کے بھی سمجھے، یعنی برائے جہالت لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے اور قرآن کریم سننے سے روکیں، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ تمسخر کریں، مذاق اڑائیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا، اور جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، تو تکبر کرتا ہوا پھرے اور ان آیات کی طرف توجہ نہ کرے، التفات نہ کرے، کَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، جیسے انہیں سنا ہی نہیں، کَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، جیسے اس کے کانوں میں وقر ہے، یعنی وہ گویا کہ بہرا ہے، ایسی کان میں رکاوٹ ڈلی ہوئی ہے کہ جس نے کان کو بالکل سیل پیک کر دیا ہے، کوئی آواز ہی نہیں جاتی، ایسا یہ قرآن پاک سننے سے بہرا ہو گیا۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے چین کے باغ ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں رہیں گے، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ ہے سچا، وہو العزیز الحکیم، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اس نے آسمان بنائے بغیر ایسے ستونوں کے جو تمہیں نظر آئیں، یعنی کوئی ستون نہیں ہے، تمہاری نظر خود اس کی گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر ستونوں کے آسمان بنائے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور زمین میں ڈالے لنگر، بلند پہاڑوں کے لنگر ڈالے، ان تمید بکم، کہ تمہیں لے کر نہ کانپے، یعنی یہ پہاڑوں کے لنگر اس لیے ڈالے تاکہ زمین کا بیلنس آؤٹ نہ ہو، زمین میں جنبش پیدا نہ ہو۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلائے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے بارش کی۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، تو زمین میں ہر نفیس جوڑا اگایا، یعنی عمدہ قسم کے نباتات پیدا کیے، پودے، درخت، بیلیں، فصلیں، پھل، پھول، میوے، سبزیاں، اناج۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، تو زمین میں ہر نفیس جوڑا اگایا۔ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ، یہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔ فَأَرُونِي، مجھے وہ دکھاؤ اے مشرکوں،
ماذا خلق الذین من دونہ، جو اس کے سوا اوروں نے بنایا، یعنی تمہارے بتوں نے جو بنایا ہے مجھے دکھاؤ، جنہیں تم عبادت کا مستحق قرار دیتے ہو۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہے، یعنی جانتے بھی ہیں کہ یہ پتھر کے بت بھی جان ہیں، انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، پھر بھی انہیں خدا اور الہ سمجھتے ہیں۔ سورہ لقمان کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالی اس رکوع کی نصیحتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور پر ہمیں ہر اس باطل سے بچائے جو انسان کو نیکی سے اور کام کی باتوں سے غفلت میں ڈالے، کھیل کود، فضولیات سے اور گناہوں سے اللہ تعالی ہمیں چھٹکارا نصیب فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر اندازی اور گھوڑ سواری کو جائز قرار دیا، یعنی آپ نے فرمایا کہ کھیل کود یہ باطل ہے، لیکن تیر اندازی اور گھوڑ سواری کو آپ نے استثناء قرار دیا، یعنی ایک تو جنگ میں تیر اندازی ہے، گھوڑ سواری ہے، اور ایک ویسے ہی جیسے کھیل میں گھوڑ سواری کا مقابلہ ہو یا تیر اندازی کا، تو شریعت میں اس کی اجازت دی گئی۔ اس سے ہمارے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ ہر وہ کھیل کہ جس سے جہاد کی تربیت ہو اور اس میں خرافات نہ ہو، شریعت کی نافرمانی نہ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چھوٹے بچے جو کھیلتے ہیں اور ان کو کھیلنے کا وقت بھی دیا جاتا ہے، تو مخصوص وقت میں جب وہ کھیلتے ہیں تو چھوٹے بچوں کے لیے کھیل ان کی صحت کے لیے مناسب ہوتا ہے۔ تو وہ کھیل جن میں بھاگ دوڑ ہے، جس سے ان کے جسم توانا ہوتے ہیں اور ذہن فریش ہوتے ہیں، اور ایک مخصوص وقت میں چھوٹے بچے کھیلتے ہیں، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ لذت کے لیے، تفریح کے لیے کھیلنا منع ہے، کھیل کو پیشہ بنانا یہ منع ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو لوگ کھیل کو پیشہ بنا کر کھیلتے ہیں، جس طرح ہمارے یہاں مختلف قسم کے میچ ہوتے ہیں، ان کی کمیٹی سننا، انہیں دیکھنا بھی منع ہے، کہ جو کام غلط ہو رہا ہے اس کو سننا دیکھنا بھی منع ہے۔ بہت زیادہ مذہبی لوگ اس میں مبتلا ہیں کہ اگر وہ اس طرح کے کھیل میں ملوث نہیں ہیں تو کمیٹی سننا اور ٹی وی پر میچ دیکھنا یہ ان کی کمزوری ہے، باوجود اس کے کہ وہ جانتے ہیں کہ غلط ہے، لیکن یہ ایک ایسا نشہ ہے جو ان کا اترتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے۔ آج کشمیر میں، فلسطین میں اور عراق و شام میں اس قدر ظلم ہو رہا ہے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھیلوں میں اور غفلت میں پڑی ہوئی ہے۔ پھر جو آج کل ٹی وی پر میچ دیکھے جاتے ہیں، اس میں میوزک، گانے، بے پردگی اور یعنی یہ سارے بھی معاملات ہوتے ہیں۔ یعنی اب میچ کو دیکھنا یہ ایک گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ کئی گناہوں کا مجمع ہو چکا ہے۔ پھر ایک ناجائز کام پر پیسہ خرچ کرنا، اپنی دولت کو برباد کرنا ہے۔ پھر یہ باتیں جب ہم کرتے ہیں تو لوگوں کو بڑی حیرت ہوتی ہے، اور ان کی حیرت کی وجہ بھی اپنی جگہ درست ہے، کیونکہ وہ تو دیکھتے ہیں کہ جو نمازی ہے، داڑھی شریف رکھی ہوئی ہے، مذہبی لوگ ہیں، بلکہ بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو مذہبی جماعتوں کے لیڈر کہلاتے ہیں، لیکن وہ بھی ان چیزوں میں مبتلا ہیں۔ ہمیں اپنی خواہشات پر نہیں چلنا چاہیے، جو شریعت کا حکم ہے اس پر ہمیں اپنی خواہشات قربان کرنی چاہیے۔ عادتیں بری ہوتی ہیں، عادت کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت کے مطابق اپنی عادتوں کو بدلیں۔ اس میں راحت ہے، اس میں سکون ہے۔ اس وقت پوری قوم کے کروڑوں اربوں خربوں روپے سالانہ
کھیلوں پر اور اسی طرح کی فضولیات میں ضائع ہوتے ہیں. کتنے لاکھوں بچے ہسپتالوں میں علاج کے لیے وہ پڑے ہیں، علاج کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں. کتنی غربت ہے. یہ ایک ایک میز پر کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں. کاش یہ سوچ بنتی ہماری حکومت کی اور دیگر لوگوں کی کہ اس طرح کروڑ روپے خرچ کرنے کے بجائے وہ غریبوں پہ خرچ کرتے، بے روزگاروں کو روزگار فراہم کرتے، کتنا اچھا ہو جاتا. بس اللہ تعالیٰ میں دین کی سمجھ عطا فرمائے.